غزل کی مشق کریں گے. تو سوال نمبر 1 ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ جواب ہے، اس غزل میں ردیف الفاظ کی سی ہیں. سوال، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں. جواب، اس غزل میں استعمال ہونے والے 4 قافیے یہ ہیں: حباب، سراب، کباب، گلاب. سوال، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب، دوسرے شعر میں شاعر نے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے کر محبوب کے حسن کی ایک ادنا سی مثال پیش کی ہے. سوال، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ جواب، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے. محبوب کی آتی کھلی آنکھوں میں شراب کا سا خمار ہے اور مست آنکھوں میں شراب جیسا اثر ہے. سوال، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے، مگر بے قراری کا عالم یہ ہے کہ بار بار محبوب کے ہاں جاتے ہوئے بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. سوال نمبر 2، درذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. معنی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن جملے آپ خود بنائیں گی. ہستی وجود یا زندگی کو کہتے ہیں. حباب ہوتا ہے بلبلا. سراب دھوکہ ہی دھوکہ. اوقات حیثیت کو کہتے ہیں. اضطراب بے چینی. خانہ خراب ہوتا ہے تباہ و برباد. نیم باز آدھی کھلی ہوئی آنکھیں. ٹھیک ہے، آدھی کھلی ہوئی. مستی نشہ یا خمار. سوال نمبر 3 ہے، ہم نے کالم ملانے ہیں. ہستی کو حباب سے ملائیں گے، نمائش کو سراب سے اور پنکھڑی کو گلاب سے ملائیں گے. آنکھیں نیم باز، حالت اضطراب، دل کو کباب سے، مستی کو شراب سے اور آواز کو خانہ خراب سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ تو سب سے پہلے مرکب کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا پھر کلام ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 2 یا پھر 2 سے زیادہ بامعنی لفظ، یعنی جن کا کچھ معنی بھی ہو، ان کو ہم مرکب کہتے ہیں. اب یہ جو اگزامپل ہمیں دی ہوئی ہیں یہ سب مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی ہوتا ہے 2 اسموں میں تعلق پیدا کرنا، اضافت کہلاتا ہے. یعنی جب 2 اسم ہو، یعنی اسم نام ہو، تو ان دونوں میں اگر جب تعلق پیدا کیا جاتا ہے نا تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اب چشم جو ہے وہ بھی، چشم کہتے ہیں آنکھ کو. دل بھی ایک نام ہے، چشم بھی آنکھ کا نام ہے. تو چشم دل یعنی دل کی آنکھ. چشم دل دونوں کو جوڑنے کے لیے زیر استعمال ہوئی ہے. چشم دل، چشم دل. پھر اس کے لب، اس کے لب یعنی اس کا تعلق اس کے لب سے ہے. اس کے لب جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. اور پھر آتش غم، آتش غم اور اس کا در، یہ سارے مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں جب ایک اسم کو دوسرے اسم سے ملاتے ہیں تو اس کے لیے کا، کی کے لفظ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چشم دل، اس کے لب، آتش غم اور اس کا در مرکب اضافی ہیں. سوال نمبر 5، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں. مطلع پہلا شعر ہے اور مقطع آخری شعر ہے. پہلا شعر کون سا تھا؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلع ہے. اور مقطع تھا، میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے.
اس کے بعد مذکر اور مونس الگ الگ کرنے ہیں. تو میں سب سے پہلے مذکر الفاظ بتاتی ہوں. ان میں سے مذکر الفاظ ہیں حباب، سراب، لب اور کباب. اور مونس الفاظ ہیں ہستی، نمائش، بو، مستی اور شراب. اب اس کے بعد سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. ٹھیک ہے، تو میں درست تلفظ پڑھ رہی ہوں. حباب، سراب، نمائش، چشم دل، عالم، اضطراب، آتش غم، نیم باز. سوال نمبر 8، متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہماری مشق مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد جو غزل اور مطلع مقطع ہے وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں.